بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما وفقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج جو ہم سورت ڈسکس کر رہے ہیں وہ جز 13 ہے اور سورت ہے رعد. سورہ رعد ہے. اس کے رعد لفظ کے ڈفرنٹ مطلب ہیں. رعد ورڈ کو ہم اس طرح بھی یوز کرتے ہیں جیسے کہ کسی چیز کے گرجنے کے لیے، بادلوں کے گرجنے کی آواز کو بھی رعد کہتے ہیں. رعد جو ہے اس فرشتے کا نام بھی ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، اور کسی شخص کے ڈرانے اور دھمکانے کو بھی رعد کہتے ہیں. تو یہ اس کے ڈفرنٹ وہ ہیں. اور یہ صورت بھی جو ہے ویسے قرآن کے ٹیکسٹ میں 13 ہے، نزول کے حساب سے اس کی 96 ہے اور مدنی صورت ہے. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ بھی حروف مقطعات پہ سٹارٹ ہوتی ہے، جو صورت بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہے. پھر اس کے آگے موسٹلی قرآن میں قرآن کا ہی ذکر ہے. تو اس کو ہم نے 6 ٹاپکس میں ڈیوائڈ کیا جی. پہلا ٹاپک قرآن کی سچائی، پھر توحید، تیسرا قیامت، چوتھا رسالت، پانچواں اولو الالباب جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اور چھٹا وہ لوگ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو جب ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو کتاب ہے وہ گھڑی بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کسی آدمی کا کلام نہیں ہے یہ. اور اللہ ہی ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے کھڑا کیا ہے. اور آپ جب اس کے آگے جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ توحید کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سورج، چاند، پھل فروٹ، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، جاننے والا اللہ ہی ہے. نفع نقصان جو ہے، زندگی موت جو ہے، ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہی ہے. دوسری بات اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حدیث پاک کا آپ کو مفہوم بتاؤں گی کہ ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا اور وہ نقصان میں ہی ہوں گے. پھر آگے جاتے ہیں تو رسالت کا ٹاپک ہے. رسالت پر ایمان کی بات ہوئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اللہ ہی رب ہے اور اللہ کے سوا کوئی وہ نہیں ہے اللہ، اور اللہ کے ہی نبی بھیجے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ہی نبیوں کا میسج جو آگے آیا ہے وہ ہم نے فالو کرنا ہے. اور رسالت میں سارے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ عام ہی انسان تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا نا کہ یہ فرشتے نہیں ہیں، فرشتے کیوں نہیں بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے ہی نبی جو تھے وہ عام ہی انسان تھے، ان کی فیملیز بھی تھیں. کوئی اپنی طرف سے کوئی معجزہ لا نہیں سکا، نہ کسی نے کوئی چیز خود سے ایڈ کی. اور کافر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ یہ جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کا گواہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کتاب میں کوئی چینجز بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھی ہوئی ہے اور یہ محفوظ ہے کتاب. اور جب ہم اس صورت کے آخر میں جاتے ہیں جو آیہ نمبر 43 پہ ہے، تو یہ اس میں بھی یہی آخری آیت بھی یہی کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں، تو کوئی معجزہ نہیں آیا کیونکہ فرشتے نہیں آئے اور کچھ اس طرح سے. تو اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ آپ مانیں نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کا گواہ ہے. اور جو بھی کتاب کا علم ہے جس کو بھی، وہ بھی گواہ ہیں اس چیز کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. جب ہم اس میں آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی، جو ہم نے 5واں ٹاپک تھا وہ تھا نشانیاں، اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وفادار ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ خوف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. چوتھا قیامت کا خوف ہوتا ہے، قیامت کے ڈر سے، آخرت سے ڈرتے ہیں. پانچواں نمازیں نہیں چھوڑتے اور اللہ کی عبادات کرتے ہیں. جیسے صبر، چھٹا صبر سے کام کرتے ہیں اطاعت میں بھی اور لوگوں کے معاملے میں بھی. ساتواں مال خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور آٹھواں برائی کا جواب جو ہے وہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. جب چھٹے ہم نے ٹاپک کیا تھا وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، وہ 3 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں: جو وعدہ توڑتے ہیں، دوسرے قطع رحمی والے، اور تیسرے زمین میں جو فساد پھیلاتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، وہ فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے، اسی سپارے میں ہے جی، اسی جز میں سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم جو ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کا ٹاپک ہے اس کے اندر، تو اس وجہ سے سورہ ابراہیم اس کا نام ہے. 14 ہے یہ قرآن کے سیکوینس میں. ویسے اس کا نزول 72 ہے، مکی صورت ہے، اور ایک رکوع میں تقریباً ایسے ہے جیسے وہ حضرت ابراہیم کی دعائیں جو انہوں نے مانگی تھی نا خانہ کعبہ بناتے ہوئے، اور ویسے بھی جو حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں وہ اس کے اندر ہیں. اس میں ہم نے 5 ٹاپک اس صورت میں کور کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. نمبر 1 توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، کیونکہ مکی صورت ہے نا تو توحید رسالت تو مسٹ ہوتی ہے. تیسرا ڈے آف ججمنٹ. یہ 3 ٹاپک تو اس میں مسٹ کورڈ ہوتے ہیں. چوتھا کچھ اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکس کی ہیں ہمارے ساتھ. اور 5ویں ہے دعا، جو حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی. تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی یہ اللہ ہی کی کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کلام بھیجا ہے قرآن کو، اور آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے توحید ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم 8ویں آیت میں ہم جائیں گے نا جب اس صورت کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، ہاں، اور اگر آپ برائی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی عبادتوں کی یا نیکیوں کی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پانی اللہ تعالیٰ نے اتارا اور سمندر اللہ تعالیٰ نے دیے، اور آپ یہ سوچیں کہ ڈفرینٹ جانور اللہ تعالیٰ نے دیے کہ آپ اس میں ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں ادھر سے ادھر، وہ دیکھیں، اور سمندر کے تھرو بھی آپ دیکھیں کیسے ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں، پھل، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے کی، اور وہ اس پہ چلتا پھرتا ہے، اور اس کے لیے زمین اللہ تعالیٰ نے آسان بنائی ہے، سورج چاند بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت سب کو کرنی ہے۔ دوسرا جب ہم اس میں آتے ہیں تو وہ ہے ٹاپک رسالت کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، وہ بھی اور یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ لوگ بھی کیا تھے، وہ لوگ بھی جھٹلاتے تھے تو نبیوں کو، اور کئیوں نے تو نبیوں کو قتل بھی کر دیا، کئی قوموں کا ہم جب ہسٹری میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا بھی یہی حال تھا قریش مکہ کا کہ وہ بھی جھٹلا رہے تھے، تو وہ بھی جھٹلاتے تھے، اور جو جھٹلاتے تھے وہ ان کا کیا انجام ہوا۔ تو کئی لوگ ایسے ان کو مثالیں قوم عاد اور سمود کی اس طرح بھی دی گئی ہیں قرآن کے اندر، اوور آل قرآن کے اندر، کہ کیونکہ مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ ان کے ریونز راستے میں پڑتے تھے جب وہ تجارت کے لیے قافلہ سیریا کی طرف لے جاتے تھے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ پچھلی قومیں جو نافرما بردار تھے ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے نمبر 3 پہ ہم نے ڈسکس کرنی تھی، ڈے آف ججمنٹ بھی اس میں ہے، اور اس میں کیا ہے کہ مومن کو جنت کی نعمت کا اللہ تعالیٰ دے گا، اور کافروں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ رکھی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مثال بھی دی ہے درخت کی، کہ مومن جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور جو نان مسلم ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو جو پاکیزہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ یعنی توحید کا، اور ایک ناپاک کلمہ ہوتا ہے شرک کا، تو پاکیزہ کی مثال کیسے ہے جو کہ مومن آدمی کی ہے، وہ مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی ہے کہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور شاخیں آسمان پر ہیں، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ پھل دیتا رہتا ہے، یعنی کہ جس کی جو درخت کی جڑ ڈیپ مضبوط ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی ایسی ہیں، اور شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، یعنی اعمال اس کی نیکیاں آسمان تک جاتی ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اور وہ پھل جو ہے ایور گرین ہر وقت رہتا ہے۔ اور یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کی مثال سمجھ لیں اس درخت سے دی ہے۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ان کی دی ہے جو ناپاک کلمہ، یعنی جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانبرداری کرتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، لیکن جو ہیں وہ شاخیں جو ہیں جڑیں مضبوط نہیں ہیں، ذرا سی ہوا بھی آتی ہے تو وہ اس کو ہلا دیتی ہے، یعنی اس طرح کی اس کی جڑیں ہیں کہ وہ ہوا اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے، تو وہ ناپاک ہوتے ہیں، یعنی ان کی شاخیں بھی آسمان تک نہیں جاتی، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اتنا ہلکا ہوتا ہے، نیچے سے ذرا سے کسی نے بات کی اس کی طرف مڑ گئے۔ ایک تو یہ کہ ایمان کو اس طرح لائٹ لے لیا، دوسرا یہ کہ آپ نے ہر وقت ہی جیسے ایسے اپنے آپ کو لے لیا کہ جیسے اتنا مضبوط نہیں ہے اپنے اندر، تو اور مال اوپر نہیں گئے، اور جو دنیا کے لیے جیتے ہیں پھر وہ دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، دنیا میں ہی غرق ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ مثالیں اس کی اس طرح بھی ہیں کہ کھجور کا درخت اور مومن کی مثال اس لیے سملر ہے کہ دیکھیں وہ بھی اس کو بھی پانی دیا جاتا ہے اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے اس میں کے اندر علم ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے، تو وہ ہر وقت ہی اس کا علم تو دیکھیں ہمیشہ کام آتا ہے۔ آپ صحیح بخاری کی بک دیکھ لیں آپ، اگر وہ بھی ہیں بھی نہیں اور ان کا علم کتنا کام آ رہا ہے، تو مومن بھی نا ہر وقت کام دیتا رہتا ہے۔ اور جو کھجور کا درخت، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی مثال کھجور کے درخت کی ہے، قرآن میں تو کھجور درخت کا نام نہیں ہے اس صورت میں، لیکن وہ مثال اس طرح دی گئی ہے جیسے وہ گرمی اور دھوپ میں چھاؤں دیتا ہے، اور مومن بھی ایک چھاؤں کا سبب ہوتا ہے نا، جب آپ کو ایک سیٹسفیکٹری آنسر قرآن و حدیث کے مطابق دے دیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک چھاؤں کی صفت ہوتی ہے، اور اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور اس طرح آپ جائیں گے تو اس طرح اس کو اس کے لوگوں نے اس لیے اس کے ساتھ ملایا ہے۔ اور آگے پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، جب ہم آگے جاتے ہیں تو
اس صورت میں قیامت کا جب ذکر ہے تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شیطان نے جب جو دوزخ اور جہنمیوں کا اور جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا نا تو پھر شیطان نے ایک تقریر کرنی ہے. اور اس نے تقریر کیا کرنی ہے؟ اس نے یہ تقریر کرنی ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور تمہارا اور میں جھوٹا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا, اور میں نے تمہیں اپنے اس میں اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ میں نے تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا, تم خود ہی میرے پیچھے آئے ہو. تو اور میں تو صرف وسوسہ ڈالتا تھا, میرا تمہارے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا. تو اس وقت شیطان سب کو یہ بتا دے گا جو شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں نا کہ تمہارے یہ سب تمہارے خود کے کام ہے, میرا کوئی اس میں معاملات نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ جیسے ہم اگلا ٹاپک جو ہم نے اہم ایلیمنٹس اس میں ڈسکس کرنے تھے اس میں 5 باتیں تھیں. ایک تو یہ شکر گزاری اور ناشکری, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کو ناپسند کرتا ہے اور شکر گزار کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافر جو ہیں ان کے اعمال راکھ کی طرح, جیسے ہوا ہلکی سی بھی چلے تو راکھ اڑ جاتی ہے نا, ایسے ہی ان کے اعمال اڑ جائیں گے اور کوئی عمل ان کا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اور استقامت رکھتے ہیں اور اللہ پہ توکل رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دے گا. اور 5ویں پہ ظالموں کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے, جو غلط کام کرتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, کسی زیادتی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس میں حضرت ابراہیم کی دعائیں بھی ہیں اور ان میں ایک مین جو ٹاپک ان دعاؤں میں کورڈ ہیں حضرت ابراہیم کی, وہ ان میں یہ انہوں نے مکہ میں امن کی دعا کی تھی, بت پرستی سے بچنے کی, آل اولاد کی, تیسرا اسلام پر رہیں, اور چوتھا یہ کہ دلوں کے بدلنے کی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ایمان رکھے, رزق اس جگہ کشادہ کر دے. اور آپ دیکھیں مکہ میں کہاں سے رزق نہیں آ رہا ہوتا. اس کے علاوہ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شکرانہ بھی کیا, شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ انہوں نے کام کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ دعا انہوں نے, اور آگے ان دعاؤں میں دعا اپنے اور اہل کے لیے اسلام پر قائم رہنے کے لیے بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں قبول بھی کیں. تو یہ اور مغفرت کی بھی دعا کی. تو یہ ساری دعائیں حضرت ابراہیم نے کا جو ان کا مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جب یہ صورت ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت میں بتایا کہ یہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے, یعنی جو عقل مند ہیں والے ہیں. قرآن کئی لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں نا, وہ لوگ عقل والے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں. جو اس کے بعد یہ آگے آتی ہے سورہ ہجر. اس کا نزول جو ہے وہ 54 ہے اور 15 ہے قرآن کے اس میں, اور یہ اصحاب الحجر پر اس کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ دیکھیں ناردرن شام میں ایک جگہ کا نام تھا جو ہجر تھا شام کی طرف, اور صالح کی قوم رہتی تھی وہاں, اس لیے اس کا نام ہجر رکھا گیا ہے. اور اس صورت میں ہم نے 5 ٹاپک کور کرنے ہیں. پہلے کفار کی خواہشیں, اور دوسرا قرآن کی حفاظت, تیسرا انسان کی تخلیق اور ابلیس کا سجدے سے انکار. اس کے علاوہ اس میں 4 کہانیاں بھی ہیں, اور 5 نمبر پہ اس میں مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر, وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. جیسے یہ صورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ پہلی آیت اس کی یہ ہے کہ کتاب آیات جو ہے اس کی, ایک تو یہ کہ اس کا مفہوم اس طرح سے آپ لے لیں کہ لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے, اور لوح محفوظ میں بھی یہ قرآن محفوظ ہے. اور سب سے پہلے جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا تھا وہ قرآن کی خواہشات تھیں. تو بیسیکلی یہ تھا کہ 3 مقامات پر وہ تمنا کریں گے کفار جو ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دیکھے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے, مومن ہوتے. تو ایک حدیث پاک کا آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گی. مفہوم اس طرح سے کہ جہنم میں گناہ والے, جب گناہ گار مسلمان جہنم میں گئے ہوئے ہوں گے نا, تو جو کافر ہیں وہ ان کو تانا دیں گے, تمہیں کیا ہوا, تمہیں کیا فائدہ ہوا, ساری زندگی تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, نیکیاں بھی کی اور ایمان پہ بھی رہے, اللہ کو مانا بھی, اور آخر میں آ گئے ہو تم جہنم میں. تو جب اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا نا یہ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم جب یہ معاملے ہو رہے ہوں گے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کا حکم آئے گا کہ جو اس کے دل میں ذاتی برابر بھی ایمان ہے نا اس کو جہنم سے نکال دو. تو اس وقت ہی سارے جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے جو جن میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا. اور اس وقت بھی یہ کافر یہ خواہش کرے گا کاش مسلمان ہوتے, کیونکہ دیکھیں کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے ضرور, لیکن جب ان کو اس طرح کا ان کا معاملہ ہو جائے گا نا کہ جیسے اپنی گناہ کی سزا, اس لیے یہ کہتے ہیں نا کہ اس ورنہ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کہے کہ انہوں نے جنت میں ہی جانا ہے, جیسے عیسائی کہتے ہیں ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے تو حضرت عیسیٰ میں معاف کروا دیں گے. تو یہ معاملہ کسی انسان کا بھی نہیں ہے, جس نے گناہ کرنا ہے اسے سزا تو لینی ہے. تو اس وجہ سے جس کا سزا لے کے, لیکن جو مسلمان ہے وہ سزا کے بعد جو ہے وہ ہو جائے گا,
پار ہو جائے گا. نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ یہ ریگریٹ کریں گے جب موت آنے لگے گی نا, جب وہ فرشتے دیکھ لیں گے, جیسے فرعون نے دیکھ لیے تھے تو پھر وہ اللہ کو ماننا شروع ہو گیا تھا. موت پکڑے گی نا تب وہ خواہش کریں گے کاش مسلمان ہوتے, تو اس وقت بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور تیسرا جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نا تب کہیں گے کہ کاش ہم مومن ہوتے, کہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کو اتنا اونچا درجہ دیا اور کس طرح ان کو اچھے طریقے سے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس وقت اگر زندگی میں ہوش میں نہیں آئیں گے نا تو اس وقت پھر یہ لوگ ایون کافر بھی ریگریٹ کریں گے. دوسرا ہم نے ٹاپک اس میں کور کرنا ہے قرآن کی حفاظت. تو قرآن کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, اور اس لیے کوئی کچھ بھی کر لے قیامت تک قرآن جو ہے ایسا ہی رہ جائے گا. اور میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتی ہوں, ان شارٹ سنا دیتی ہوں کیونکہ یہ شارٹ سورہ ہے تو زیادہ ٹائم نہ لگ جائے. کہ ایک 1927 یا 29 کا واقعہ ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے ایک وہ تیار کیا کہ ہم کتاب میں چینجز کر کے بھیجتے ہیں, تو انہوں نے کرسچنس کی کتاب میں چینجز کر کے چرچ والوں کو دی تو انہیں پتہ نہیں چلا, اسی طرح یہودیوں کو دی تو ان کو پتہ نہیں چلا. لیکن جب قرآن چینج کر کے انہوں نے مولویوں کو بھیجا نا کسی مسجد میں, تو انہوں نے کہا یہ کاپی ٹھیک نہیں ہے, اس کو واپس کریں, تو یہ آپ نے اس میں کچھ صحیح نہیں لکھا ہوا. تو یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بھی محفوظ کیا ہوا نا, تو اس میں چینجز ہو نہیں سکتی. اور دیکھیں یہ یاد بھی کتنی جلدی ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ اللہ نے کس بستی کو کب ہلاک کرنا ہے اور اس کا مقرر وقت کون سا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جب ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے قوم بالکل حد سے گزر گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب لے آتا ہے. اور نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. مٹی مطلب سخت تھی, کالی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا اور پھر ابلیس کو کہا کہ سجدہ کریں تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے دیں. لیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ شیطان نے کہا کہ میرا تیرے خالص بندوں پر کوئی اختیار نہیں ہے, اور اس نے اوتھ لیا, یہ سمجھ لیں کہ میں آخرت تک ہی ان کو بہکاؤں گا, مطلب میں ان کو نہیں چھوڑنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی, اور یہ کہ جو اس کے ساتھ چلے گا وہ اس کے پیچھے ہوگا, جو اس کے ساتھ نہیں چلے گا وہ جو ہے وہ حق پہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہوگا. اور جو ہے یہ اس میں اس ابلیس کی اور اللہ تعالیٰ کی یہ کنورسیشن بھی آپ اسی صورت میں سنیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات اور چشمے ہوں گے, ان کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے آگے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے آگے ہم اس صورت میں جاتے ہیں تو پھر ہم اگلا ٹاپک جو 4 کہانیاں ہیں جو اس میں ہم نے کور کرنی ہے, اس میں ایک تو حضرت ابراہیم کی ہے جو بیٹے کی خوشخبری دی وائف کو. اس میں یہ بھی ہے جب ان کی وائف کو تجربہ ہوا, تھوڑی سی ہنسی, یا انہوں نے کہا کہ میں اتنی بوڑھی ہوں, میرا میاں اتنا بوڑھا ہے تو کیسے یہ ہوگا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ معجزے اپنے نبیوں کو دکھاتا رہتا ہے. تو اس کے بعد پھر دوسری اس میں لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹیاں بس لے کے جائیں اور آپ کی وائف ساتھ نہیں جائیں گی آپ کی, اور پھر اس قوم کی نافرمانبرداری اور ساری اور کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اوپر سے نیچے پلٹا دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت شعیب اوپر اٹھا دیا. اور تیسرا اس کے اوپر اور اس کے علاوہ پتھروں کی بارش کا بھی ہے اس کے اندر جو ان کے اوپر آئی. تیسرا حضرت شعیب کی قوم کا جو آپ کو پتہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور رابر بھی تھے. چوتھا قوم سمود جو الہجر ہے نا, تو ہجر کی لوگ کافی معجزے دکھائے اللہ تعالیٰ نے. اونٹنی کا معجزہ دکھایا, اور لیکن ان پر عذاب آیا کیونکہ انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تھا. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نافرمانبردار ہوتے ہیں ان کا کیا عالم ہوتا ہے. آخری جو ٹاپک کی صورت میں ہم نے کور کرنا ہے نا وہ ہے مشرکین مکہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ یہ ان کا کام ہے نافرمانبرداری کرنا. تو آپ کو 3 چیزوں کا کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک تو آپ حمد کریں, تسبیح کریں, سجدہ کریں اللہ کی راہ میں, یعنی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں, اور آخرت کا خیال کریں, مطلب آخرت کا سوچیں اور عبادت کریں. اور جب ہم 98 پہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کریں اور سجدے والے ہو جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, اور تب تک رب کی عبادت کریں جب تک کہ موت نہ آ جائے. تو یہ جی پورا جوز ہے. انشاءاللہ ہم آگے پھر لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.